مجھ جیسا ہوگا تو وہ جتنی بھی خوبیاں ان کو گئی ہیں, کسی کو بھی گئی ہیں, ایک باپ کی اولاد کو, وہ کس کی خوبیاں ہیں؟ وہ کس کی خوبیاں ہیں؟ باپ ہی کی خوبیاں ہیں نا. ہمارے باپ کی اولاد ہیں تو ہمارے باپ کی خوبیوں میں سے بھی ان کے اندر بہت کچھ موجود ہوگا. صرف ہمیں ہمدردی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے, لیکن ہمدردی وہاں جہاں ہمدردی روا ہے. اگر ہمارے ملک چھیننے کے لیے آ جاؤ, اگر ہماری مساجد کو ہلانے کے لیے آ جاؤ, اگر پاکستان کے اندر پارلیمنٹ کے تھرو حکمرانی کرنے کے لیے آ جاؤ, تو پھر ہمدردی کے مستحق نہیں ہو. یہ مغرب والوں کو یاد رکھنا چاہیے. جس طرح کی نیت کے ساتھ آؤ گے اسی طرح کی نیت کے ساتھ استقبال کیا جائے گا. لیکن سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے اس وقت جب ان کے ساتھ ہماری یہاں بیٹھے ہوئے کوئی محاذ ہی نہیں ہے, ہمیں ایسے ہی سوچنا ہوگا کہ وہ بھی ہمارے باپ کی اولاد ہیں. محاذ کریں گے تو دیکھ لیں گے. وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم حق کے علمبرداروں کا اب بھی ہے نرالا ٹھاٹ ہوئی. بہت ڈوب گئے, بہت بد کردار ہو گئے, بہت نیچے چلے گئے, بہت تنزل ہے, بہت بڑا زوال ہے. لیکن اس کے باوجود پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ ابھی اللہ, رسول اور اس کے غلاموں کا نام لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ آپ پر چڑھ نہیں دوڑتے. کیوں؟ انہوں نے تحقیق کر رکھی ہے ان حق کے علمبرداروں کا اب بھی ہے نرالا ٹھاٹ ہوئی. بادل کی گرج تکبیروں میں, بجلی کی کڑک تلواروں میں. انشاءاللہ اگر اس طرح کی سچویشن آئی تو اس لحاظ سے بھی مغرب کو دیکھیں گے. لیکن ایک بار ہمیں مغرب کو نگاہ رحمت کے ساتھ دیکھنا بھی ضروری ہے, کیونکہ جس رسول کا نام لیتے ہیں کیا ہے ان کا خطاب؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو رسول عالمین کے لیے رحمت ہے. آپ اس زمین پر بسنے والے چند ملکوں کے لیے رحمت کا باعث نہیں بن سکتے؟ کیا آپ پر بننا فرض نہیں ہے؟ رسول کی جو صفت رحمت ہے اس کا ظہور کس سے ہونا ہے؟ میرا دوست سمید بیٹھا ہے سامنے, وہ اس بات کو خوب سمجھتا ہے کہ رسول کی جتنی صفات ہیں ان صفات میں سے حصہ امت میں سے ہر کسی کو ملتا ہے. آپ کی صفت رحمت ہے تو صفت رحمت پر بھی اللہ نے لوگ پیدا کیے. آپ میں کئی اس دور میں آج بھی دیکھے ہوں گے انسان, ان میں صفت رحمت بہت زیادہ ہے. آپ نے جبروت والے بھی دیکھے ہوں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنگوں کے ماحول میں اپنے جانثاروں کی رہنمائی کی ہے تو میرے رسول کا اسلوب جلالت دنیا نے دیکھا ہوا ہے. تو جلالت بھی رسول کے پاس ہے, وہ صفت بھی یہاں آنی ہے, ہم نے اس کا ظہور کرنا ہے. خوش اخلاقی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت مبارکہ ہے, اس کا ظہور آج کے دور میں کس سے ہونا ہے؟ کس سے ہونا ہے؟ تو اگر آپ بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو در حقیقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ کردار رسول کے خلاف کر رہے ہیں یا حق میں کر رہے ہیں؟ کردار رسول کے خلاف کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنی صفت رحمت کا ظہور بھی کرنا چاہیے. شاید لوگ ہمیں دہشت گرد کہنا چھوڑ دیں. سمید صاحب, اقوام عالم ہمیں دہشت گرد کہتی ہیں کہ نہیں کہتی ہیں؟ اب تو لطیفے بن گئے کہ ایک بندے نے ایک میم صاحبہ کو ایک کتے سے بچا لیا, تو بچانے والے کے بارے میں پورا پتہ نہیں تھا. اخبار میں خبر لگی کہ ایک بہت بڑے انسان نے خاتون کو بچا لیا. اگلے دن اس نے بتا دیا کہ میں پاکستانی ہوں اور میرا نام یہ ہے, میں مسلمان ہوں. تو اسی واقعہ کی خبر اگلے دن یہ لگی کہ ایک دہشت گرد نے ایک عورت کو پکڑ کر کتے سے کٹوانے کی بے تحاشا کوشش کی, لیکن وہ بچ گئی. آپ نے بات فالو کی ہے. پہلے دن اس کے لیے کیا خبر لگی تھی کہ اس نے ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا اور عورت کو بچا لیا. لیکن ابھی خبر یہ ہے اور انفارمیشن نہیں ہے نا کہ جس نے یہ کام کیا وہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے. اگلے دن جب پتا چلا وہ تو مسلمان ہے تو خبر کی حیت ہی بدل گئی. یہ ہے میری آپ کی شہرت, میری آپ کی قوم کی شہرت لوگوں کے ایوانوں میں. بابا شاہ کوٹ اتنا سا شہر ہے اور میں شاہ کوٹ کا
ایک ادنا سا غلام ایک گھر میں 5 مرلے کے گھر میں رہتا ہوں. اگر میرے گھر کے بارے میں غلط گفتگو دیگر گھروں میں ہو, انصاف کر کے جانا آج کیسا لگتا ہے؟ کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے؟ کبھی ملک کو اپنا گھر سمجھ کے سوچا ہے کہ برطانیہ میں مسلمان کا لفظ گالی بن گئی, امریکہ میں خود کو مسلمان کہنا دہشت گردی کی علامت بن گئی؟ آخر کیوں؟ وجہ تلاش کرنی چاہیے. کیا ہم نے صفت رحمت کا ظہور کر دیا ہے؟ صفت رحمت کا ظہور ساتھ کریں, اس کے بعد اس کی راہ پہ کٹنے کے لیے جائیں. میرا خیال ہے شاید آپ کو کوئی دہشت گرد نہ کہے. بہرکیف یہ ہم نے اب تک جو گفتگو کی اس کو وائنڈ اپ کر دوں. میں نے صرف آپ کے سامنے اتنا عرض کیا ہے, اگرچہ بات بہت طویل ہوئی ہے, کہ پروردگار نے ایک منصوبے کا اعلان کیا کہ پر مرد مومن آئے گا, زمین مرد مومن دیکھے گی. اس لیے کہ جس کا ارادہ اللہ اور اس کا رسول فرما دیتے ہیں اس کا ہونا ضروری ہے, اس کا ہونا ضروری ہے. لیکن جب تک بنتا نہیں ہے, دونوں پوری کوشش میں ہے کہ مرد مومن بن جائے. کون کون؟ اللہ بھی اور اس کا رسول بھی. مشترکہ منصوبہ ہے نا دونوں کا, تو کوشش بھی دونوں کو کرنا پڑے گی. کوشش بھی دونوں کو کرنا پڑے گی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو کوشش ہے اس کی طرف میں آپ کو لاؤں. میں اقبال کو اپنی دانش میں کہا کرتا ہوں, یہ خطاب, یہ لقب ان کے نام کے ساتھ کسی کا دیا ہوا میں نے نہیں سنا ہے نہ پڑھا ہے. یہ مجھ گناہگار نے خود سوچا ہے کہ اقبال کو یہ کہنا چاہیے. میں اکثر اقبال کو فرستادہ مصطفیٰ کہتا ہوں, فرستادہ مصطفیٰ, کہ یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھیجا ہوا تحفہ ہے بر صغیر کے لیے. میں پہلے جملہ کہہ گیا ہوں, کوشش اللہ نے بھی کرنی ہے اور کوشش رسول نے بھی کرنی ہے. تو رسول کوشش اس وقت بھی کر رہے ہیں مرد مومن بنانے کے لیے, اور اس کوشش کے ضمن میں میں سمجھتا ہوں, میری دانش کہتی ہے, میرا عقیدہ کہتا ہے کہ اقبال کی روح کو پورے ارادے کے ساتھ بر صغیر میں پیدا کیا گیا ہے کہ چلو مصطفیٰ کی طرف سے ایک تحفہ چلا جائے اور یہ شخص ان کو بتا دے کہ اللہ کا مرد مومن کس کو کہا جاتا ہے. تو میرے خیال میں اقبال فرستادہ مصطفیٰ ہے. اور میں نے یوں ہی بھی نہیں کہہ دیا, میں اقبال سے دلیل لے دیتا ہوں آپ کو. آپ کی آخری ربائی جب بستر مرگ پر تھے تو اس وقت جو آخری ربائی آپ نے پڑھی ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. میں نے فرستادہ مصطفیٰ کہا ہے اقبال کو کہ رسول علیہ السلام کی طرف سے بھیجا ہوا تحفہ بر صغیر کو. اب اقبال سنیں, سرود رفتہ باز آید کہ ناید, میں گئے ہوئے زمانوں کا گیت ہوں. سرود رفتہ باز آید کہ ناید, میں گئے ہوئے زمانوں کا گیت ہوں, شاید دوبارہ آؤں یا نہ آؤں. ماحول میں نے بتا دیا, اقبال کی موت کے لمحات قریب تھے اس وقت جب یہ ربائی لکھی گئی ہے, بستر مرگ پر تھے, اور اس کے لکھوانے کے کچھ لمحوں کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا جناب اقبال کا. تو آپ یوں کہہ لیں کہ آخری لمحوں پر جو شخص اپنا تعارف کرواتا ہے, ساری زندگی کا تعارف غلط ہو سکتا ہے, وہ تعارف کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اتفاق ہے نا اس بات سے؟ عام حالات میں میں جھوٹ بول سکتا ہوں, فیصلہ آباد چلا جاؤں جناب اور وہاں جا کے کہوں جی شاہ کوٹ جو ہے وہ تو میری جنبش ابرو پر ہے, تو لوگ مانیں گے بھائی, مان لیں گے نا, مانا جا سکتا ہے. تو یہ فرستادہ, لیکن اقبال نے جو بستر مرگ پر کہہ دیا ہے اس پر تو کوئی شک نہیں ہو سکتا. اس لمحے کیا غرض ہے دنیا کی, بھئی زندگی کی ساتھیں ختم ہونے کو آ رہی ہیں, اب جھوٹ بولنے سے کسی طرح کا کوئی مادی فائدہ بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا. تو ایسے لمحے میں سچ ہی بولا جائے گا. اقبال کہتے ہیں سرود رفتہ باز آید کہ ناید, میں گئے زمانوں کا گیت, ہائے ہائے ہندوستان والوں تمہاری طرف آیا, دوبارہ شاید یہ گیت آئے یا نہ آئے, نسیم از حجاز آیت کہ نہ آئے. میں شہر رسول کی ہوا ہوں, نسیم
صبح کے وقت بعد صبا سے پہلے جو ہوا چلتی ہے خنک ہوا اور جو پھولوں سے ٹکراتی ہے تو پھولوں کو کھلنے کا امر ملتا ہے، اسے نسیم کہتے ہیں. نسیمہ از حجاز. حجاز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن علاقہ ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کی 63 ظاہری بہاریں گزاری ہیں. اس علاقے کا نام حجاز، جس طرح آپ کا پنجاب ہے بھائی، سندھ ہے، اس طرح صوبے کا نام ہے. نسیمہ از حجاز آیت کہ نایت، یہ شہر رسول سے آئی ہوئی ہوا لوٹ کے جا رہی ہے، پھر کبھی شاید آئے یا نہ آئے. سرآمد روزگارے ای فقیرے، میں ایک فقیر آدمی ہوں، میرا دور تو ختم ہو گیا.